الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واہلہ وعترتہ واصحابہ واولیاء امتہ وصلحاء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم برادران اسلام۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سمدیت میں دعا گو ہوں کہ رب قدوس جل شانہ ہمارے حال پہ اپنی رحمت کی کھڑکیاں فراخ فرمائے، ہمیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محبت اہل بیت جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمائے، ہمیں اس پرفتن مادیت کے دور میں بدعقیدگی، فرقہ پرستی، تفرقہ بازی اور ایک دوسرے کے ساتھ حسد بغض سے محفوظ رکھے، اولیاء کاملین کی محبت و صحبت میں مشغول رہیں تاکہ ہمارا ایمانی اور روحانی رابطہ بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مستحکم رہے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ برادران اسلام، ہر نبی اور رسول نے اپنے اپنے وقت میں اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالی کی توحید، احکام الہیہ اور اپنی رسالت کی تبلیغ فرمائی، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ اس تبلیغ و اشاعت کا اجر میں تم لوگوں سے طلب نہیں کرتا بلکہ اس کا اجر میں تم لوگوں سے لوں گا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید خداوندی کی دعوت دی اور اس کو ایک خدا کی عبادت کرنے کی تبلیغ فرمائی اور اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، تو ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ، کہ اے میری قوم، اس تبلیغ و اشاعت کے بدلے میں تجھ سے کوئی مال و دولت نہیں مانگتا بلکہ اس کا صلہ تو میرے پاس ہے۔ برادران اسلام، اور اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام نے بھی جب اپنی قوم کو احکام خداوندی بتائی اور عبادت الہی کی تبلیغ فرمائی تو ساتھ ہی فرما دیا کہ وَيَا قَوْمِ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي، کہ اے میری قوم، میں اس تبلیغ کے بدلے میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا مگر اس کا اجر تو میرے اللہ کے پاس ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ اور برادران اسلام، جب سید المرسلین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت آیا اور آپ نے توحید باری تعالیٰ، اپنی رسالت، حساب و کتاب، حشر و نشر، عذاب و ثواب اور ان کو دعوت اسلام دی، اور پھر پتھروں کے پجاریوں کو ایک خدا کا پرستار بنایا اور کفر و شرک کے سمندر میں ڈوبنے والوں کو دولت ایمان عطا کر کے کنارے پر لگایا، تو خداوند تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، کہ اے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو کہہ دو کہ اس تبلیغ و دعوت دینے اور تم کو دولت ایمان عطا کرنے کے صلے میں تم سے مال و دولت طلب نہیں کرتا، البتہ تم کو کلمہ پڑھانے کا اجر میں تم لوگوں سے یہ مانگتا ہوں کہ میری اہل بیت یعنی سادات اعظام سیدوں سے محبت کرو۔
علی کے قدم چومو، فاطمہ کی چوکھٹ پر سر جھکاؤ، حسن کا دامن پکڑو اور میرے حسین کا عشق پیدا کرو۔ اللہ اکبر۔ برادران اسلام، اس آیت پاک پر غور کرو کہ کس پیارے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ پڑھانے اور دولت ایمان عطا کرنے کا صلہ دنیا والوں کو ضلالت و گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر رشد و ہدایت کی روشنی میں لانے کا بدلہ، اور کفر و طغیان کے سمندر میں غوطہ کھانے والوں کو دین و ایمان کا سہارا دے کر کنارے پر لگانے کا اجر، محبت اہل بیت یعنی سادات اعظام کی محبت، غلامی عطرت پیغمبر اور عشق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں طلب کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس آیت مبارکہ کے پیش نظر یہ حقیقت بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کلمہ بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے اور نماز کا پابند بھی ہے، حج و زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے اور ساری رات مصلی پر بیٹھ کر نفل پر نفل پڑھتا ہے، لیکن اس کے دل میں اہل بیت یعنی سادات اعظام کی محبت نہیں ہے، تو پھر نہ اس کے کلمے پر کوئی اعتبار ہے اور نہ ہی اس کے ایمان کی کوئی قیمت۔ اور پھر سید المرسلین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کو اور بھی کھول کر بیان فرما دیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مات مؤمنا، ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مات شہیدا، کہ وہ شخص جو اہل بیت یعنی سادات اعظام کی محبت میں مرا وہ مومن مرا، اور جو بھی آل رسول کی محبت میں فوت ہوا وہ شہید فوت ہوا۔ اللہ کا حبیب فرماتا ہے کہ جو میری اولاد سیدوں کی محبت میں مرے گا وہ مومن ہو کر مرے گا، اور جو ان کی محبت میں مرے گا وہ فوت نہیں، وہ شہید ہے۔ اللہ اکبر۔ برادران اسلام، ذرا ان الفاظ پر غور کریں کہ جو سیدوں کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں، آل رسول کی محبت میں مرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے شہید ہو کر مارتا ہے اور ایمان پہ اس کی موت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ برادران اسلام، ایک اور حدیث میں اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعل اللہ لہ قبرہ مزارا للملائکۃ الرحمہ، اور وہ انسان جو عشق آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مرا تو خدا وند تعالی اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کے لیے مزار بنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ برادران اسلام، کتنا بڑا اسے اللہ تبارک و تعالی تمغہ عطا فرماتا ہے کہ جب کوئی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کے لیے مزار بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ برادران اسلام، ایک اور حدیث میں اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشرہ ملک الموت بالجنہ، اور وہ آدمی جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مرا، موت کا فرشتہ اس کی جان قبض کرنے سے پہلے اس کو جنت کی خوشخبری دے گا۔ معلوم ہوا اس حدیث مبارکہ سے کہ جو شخص اہل بیت کی محبت میں، سیدوں کی محبت میں، سادات اعظام کی محبت میں مرتا ہے تو موت کا فرشتہ اس کی جان قبض کرنے سے پہلے اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو سچی محبت رسول اللہ اور محبت اہل بیت اطہار نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ محبت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی نصیب فرمائے کہ ان کی محبت ہمارے ایمان کے جز ہیں،
اور ان کی محبت ہمارا ایمان مکمل کرتی ہے کہ برادران اسلام ایک اور حدیث مبارکہ میں اللہ کا حبیب ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مَاتَ کافرا، کہ وہ انسان جو اہل بیت کے ساتھ بغض و عناد اور عداوت و دشمنی میں مرا، وہ کافر مرا اور وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہ پائے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے فرماتے ہیں وَحُرْمَتِ الْجَنَّةِ عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَ أَهْلَ بَيْتِي، کہ جس نے میری اہل بیت پر ظلم کیا اس پر خدا تعالی جل شانہ نے جنت حرام کر دی۔ اللہ اکبر۔ برادران اسلام، ان احادیث مبارکہ پہ ذرا غور کریں کہ اللہ کا حبیب فرماتا ہے جو میری اولاد سیدوں کے بغض میں مرتا ہے، ان سے لڑ کر مرتا ہے، ان کی عداوت دل میں رکھ کر مرتا ہے، میری آل کی دشمنی میں مرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کافر ہو کر مارتا ہے اور اس سے حتیٰ کہ جنت کی خوشبو تک بھی نہ ملے گی۔ اللہ اکبر۔ آگے فرماتے ہیں کہ جس نے میری اہل بیت پر ظلم کیا اس پر خدا تعالی نے جنت حرام کر دی ہے۔ برادران اسلام، ذرا غور کریں کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے واضح الفاظ میں کسی کے ایمان و کفر اور جنتی اور دوزخی ہونے کا دار و مدار اہل بیت کی محبت اور دشمنی اطرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رکھا ہے، یعنی محبت اہل بیت ایمان ہے اور بغض اہل بیت کفر، اور محب حسین جنتی ہے اور دشمن حسین جہنمی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔